بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الف لام میم حروف مقطعہ جس کے معنی اللہ نے ظاہر نہیں کیے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ معزز سامعین حضرات، کئی خطبات جمعۃ المبارکات میں اللہ کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر بڑے اختصار سے پایا تکمیل کو پہنچی۔ آج سورہ بقرہ اس کی تفسیر کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بابرکت ہے، فضیلت والا ہے، لیکن نبی رحمت علیہ السلام سے قرآن پاک کی صورتوں کی افضلیت، اس کی شان ثابت ہے، فلاں صورت کی فلاں شان، فلاں کی فلاں فضیلت۔ سورہ بقرہ یہ قرآن پاک کی مفصل صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اور قرآن پاک کی
7 مفصل صورتیں وہ ہیں جن کے بارے مسند احمد میں رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ فرمایا من اخذ السبع الاول فهو حبر، فرمایا جو بندہ ان 7 صورتوں مفصل صورتوں کا علم حاصل کر لے، حبر وہ ایک عالم ہے۔ 7 مفصل صورتیں جو ان کا علم حاصل کرے، ان کو پڑھے، ان کے مطالب معانی احکام کو حاصل کر لے، فرمایا وہ بڑا عالم بندہ ہے۔ اور سورہ بقرہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بیان کرتے ہیں۔ فرما ان لکل شیء سناما وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيَ الْقُرْآنِ، فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، کوہان ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی چوٹی اور قرآن کوہان سورہ بقرہ۔ فرمایا اسی صورت میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن پاک کی ساری آیتوں کی سردار ہے، یعنی آیت الکرسی۔ اس لحاظ سے سورت کو بڑا مقام ملا۔ سورہ بقرہ کو قرآن پاک کی کوہان کیوں کہا گیا، چوٹی کیوں کہا گیا؟ ایک تو اس میں آیت الکرسی ہے، اس کی وجہ، پھر اس کی آخری سورہ بقرہ کی آخری آیات وہ بھی اس کی عظمت کا سبب بنی۔ پھر یہی وہ صورت ہے، آگے میں حدیث پڑھتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سورہ کے بارے فرماتے ہیں، فرمایا یہ وہ سورہ بقرہ، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، فرمایا جو بندہ جس رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے، آمن الرسول سے آخر تک 2 آیات پڑھ لیتا ہے، فرمایا اس رات کو یہ 2 آیتیں اسے کفایت کریں گی۔ ان 2 آیات کی تلاوت کی وجہ سے رب العالمین اس بندے کو بڑی بڑی آفتوں سے محفوظ رکھے گا اس رات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کا فرمان سماعت فرمائے۔ صحابی رسول جب کوئی ایسی بات بیان کرے جس کا تعلق امور غیبیہ سے ہو، جس میں صحابی کی رائے اجتہاد شامل نہ ہو، وہ صحابی کا قول مرفوع کے حکم کے قریب ہوتا ہے۔ مرفوع اس روایت حدیث کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کی ہو،
اسے کہتے ہیں مرفوع۔ صحابی کا قول اسے موقوف اور اثر بھی کہتے ہیں، اثر جس کی جمع ہے آثار، آثار صحابہ، صحابہ کے اقوال، ان کے اعمال، اس کو کہتے ہیں آثار، واحد اثر۔ نبی علیہ السلام کا قول، فعل، عمل، تقریر، اس کو کہتے ہیں مرفوع روایت۔ صحابی کا جب کوئی ایسا قول جس میں کوئی غیبی خبر ہو، غیبی، اس میں صحابی کی اپنی رائے، اجتہاد شامل نہیں ہوتا، وہ صحابی کا قول مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے، یا احتیاطی بات کہیں تو مرفوع کے قریب ہوتا ہے۔ اب صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ امور غیبیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من قرأ 10 آیات من سورۃ البقرہ فی لیلۃ، فرمایا جو بندہ سورہ بقرہ کی 10 آیات رات کو تلاوت کر لے، لم يدخل الشیطان ذلک البیت تلک اللیلہ، اس ساری رات شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں لفظ یہ ہے داخل نہیں ہوگا۔ اگر تلاوت لیٹ کی، اس سے پہلے شیطان کو موقع مل گیا، کیونکہ وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، موقع مل گیا، وہ داخل ہو گیا۔ اب نبی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سماعت فرمانا۔ پھر میں آگے ایک حدیث مرفوع بھی پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ کون سی 10 آیات ہیں؟ 4 من اولھا، 4 آیات سورہ بقرہ کی پہلی، وآیت الکرسی، اور 1 آیت الکرسی، 4 اور 1 5 ہو گئی، وآیتان بعدہا، اور 2 آیتیں سورہ آیت الکرسی کے بعد کی، لا اکراہ فی الدین، ایک یہ آیت آیت الکرسی کے بعد والی، اور ایک اس کے بعد والی آیت، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب یہ کل ہوگی 7 آیتیں۔ پھر اس طرح فرماتے ہیں وَثَلَاثُ آیَاتٍ مِّنْ آخِرِهَا، اور 3 آیتیں سورۃ بقرہ کی آخری ہو گئی۔ یہ کل بنتی ہیں 10 آیات۔ فرمایا جو بندہ 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے رات کے وقت، شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، فرمایا لم یقرب ولا اہلہ یومئذ شیطان، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، اس کے اہل و عیال کے قریب نہیں آئے گا اس رات۔ ولا شیء ولا یقرأ علی مجنون الا فاق۔ آپ فرماتے ہیں یہ سورۃ بقرہ کی 10 آیات اتنی عظمت والی ہے، شان والی ہے، اگر کسی دیوانے بندے کو پڑھ پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ اسے بھی افاقہ دے دے گا۔ یہ 10 آیات، دیوانہ بندہ، دیوانہ۔ حضرات بات پہ توجہ فرماتے جانا، جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار، وہم، دیوانوں والی بات حرکتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں،
ڈپریشن میرے تجربے میں ابھی تک جتنے مریض میں نے دیکھے ہیں ڈپریشن سے ایک بھی جادو سے خالی نہیں ہوتا. اور جنات میں سے کوئی نہ کوئی جن کبھی تو ایسا ہوتا ہے ہمیشہ اس کے دماغ میں حاضر ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کچھ وقت چھوڑ بھی دیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اس سے حرکتیں اکثر وہ کرواتا ہے. یہ 10 آیات ایسی وزنی بھاری ہیں، اس پر بھی بار بار پڑھ کر دم کی جائیں گی انشاءاللہ. اللہ افاقہ دے. یہ اتنی عظیم آیات ہیں سورہ بقرہ کی. اللہ اکبر. حضرات بات پہ توجہ فرماتے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب حدیث پیش کرتا ہوں. سنن ترمذی کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو میں نے قول پیش کیا یہ سنن دارمی میں ہے. اب حدیث سماعت فرماتے جانا. فرما ان البیت الذی تقرأ فیہ البقرۃ لا يدخلہ الشیطان. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اگر داخل ہو بھی جائے موقع مل گیا، مثلا تلاوت بندے نے لیٹ کی، اسے پہلے داخل ہونے کا موقع مل گیا، اگر داخل ہو بھی گیا فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبور نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان فرار ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے. حضرات سورۃ بقرہ ایسی اللہ پاک نے عظیم نعمت سمت کو دی. اور اس حدیث پر ذرا غور فرماتے جانا. فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر. ایک حدیث میں آتا ہے اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھا کرو، فرضی نماز مسجد میں ادا کرو، نوافل گھر میں ادا کرو. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اس میں ہے کہ گھروں کو قبریں نہ بناؤ، گھروں میں قرآن پڑھو. یعنی ثابت کیا ہوا؟ جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے نوافل، یا جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبروں جیسا ہے، قبروں جیسا. اب اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی آپ اخذ کریں. عام مسئلہ کیا حضور نے کیا فرمایا؟ لا تجعلوا بیوتکم مقابر. اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، گھروں میں قرآن پڑھو. اس کا مطلب ہے قبر اور گھر کا فرق ہے. گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قبروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. پھر غور کریں، اگر قبروں میں بھی قرآن جائز، گھر میں بھی جائز، تو نبی علیہ السلام پھر یہ کیوں فرماتے کہ گھر کا اور قبر کا فرق کرو، گھروں کو قبریں نہ بناؤ، گھر میں قرآن پڑھو. کیونکہ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر قبروں جیسا، کیونکہ قبروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. اب یہاں پر بھی آپ نے ایک اور وضاحت سننی ہے. حضرات اب سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھیں مولانا قبروں میں تو قرآن پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ مشکات کی روایت ہے جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جائے اس کے سر کی طرف سورہ بقرہ کی پہلی آیات پڑھی جائے اور اس کے پاؤں کی طرف آخری پڑھی جائے. یہ روایت اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں.
یہ تو ضعیف ہے. 3 وجہ ہے اس کی ضعف کی، 3 وجہ، یہ ثابت ہی نہیں. ایک بات ہوئی. اچھا چلے دیکھیں آپ دعا کرتے ہیں، دعا میں بھی آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں. کئی علماء کرام قبروں پر دعا کرتے ہیں میت کو دفنانے کے بعد، وہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اسی طرح اور بھی کئی قرآن پاک کی آیات بطور دعا پڑھتے ہیں. حضرات قبروں میں قرآن پاک بطور دعا پڑھنا جائز ہے، بطور قرات جائز نہیں. دیکھیں جس طرح نمازوں کے سجدوں اور رکوع میں قرآن پاک کی قرات نہیں، بطور دعا جائز ہے. اللہ اکبر. نبی رحمت علیہ السلام سے صحیح مسلم کی روایت نہیں آتی، آپ ایک دن یہ سورہ انفال کی آیت رکوع میں بھی سجدے میں بھی بطور دعا بار بار پڑھتے رہے. اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر ان اپنے بندوں کو تو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں. آپ نے رکوع میں بھی بار بار پڑھی، سجدے میں بھی بار بار پڑھی. یہ بطور دعا ہے. قرآن پاک میں جو دعائیں آتی ہیں وہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بطور قرات، بطور تلاوت، جیسے کئی لوگ قرآن لے کر قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں، کئی قبروں پر حفاظ کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، شامیانہ لگا دیا، کھانے کا اہتمام کر دیا. یہ میرے ابا کی قبر ہے، اماں کی قبر ہے، فلاں بزرگ کی قبر ہے، یہاں بیٹھ جو قرآن پاک اتنے پارے پڑھو، اتنے پارے پڑھو، اتنے قرآن پڑھو. حضرات لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اس حدیث کی روشنی میں قبور میں، قبرستان میں بیٹھ کر قرآن پاک کی قرات زبانی یا دیکھ کر جائز نہیں. یہ ثواب نہیں ملے گا کیونکہ شریعت کے خلاف یہ کام ہے. بطور دعا وہ الگ بات، وہ میں نے مثال بھی دی نماز کی. اب اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ ثابت ہوا. اگر آپ نے پڑھنا ہے گھروں میں پڑھے. الٹا کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں اللہ کے نبی شریعت کری گھروں میں پڑھو پڑھو، لیکن بعض احباب گھروں میں نہیں پڑھیں گے، جہاں شریعت منع کرے گی وہ کام کریں گے. اللہ کے بندو شریعت سے ضد نہ کیا کرو، شریعت کے تابع ہو جایا کرو، اسی میں ہماری خیر ہے. حضرات اب بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، اسی میں ہے حضرت ابو ہریرہ نے جب ان کی ڈیوٹی لگی بیت المال کی کھجوروں کی نگرانی پر، شیطان انسانی شکل انسان نما بن کر آیا، کھجوریں چرانے لگا. حضرت ابو ہریرہ نے پہلی رات پکڑا، یہ منت سماجر کر کے چلا گیا، پھر دوسری رات پکڑا، پھر منت سماجت کر کے چلا گیا، پھر تیسری رات سیدھے پکڑا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، نبی کریم کے پاس تجھے لے جاؤں گا. کہنے لگا ابو ہریرہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا، جب پڑھی جائے میں وہاں نہیں آتا. فرمایا بتا کیا ہے؟ کہتا سورۃ بقرہ، سورہ آیت الکرسی، یہاں وہ پڑھی جائے وہاں میں نہیں آتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہے وہ شیطان، ہے وہ جھوٹا، بات سچی کر گیا. اب نبی علیہ السلام نے شیطان کی اصلیت بیان کی. شیطان کی اصلیت یہ ہے وہ ہوتا ہی جھوٹا ہے، شیطان ہوتا ہی جھوٹا ہے. ہاں کبھی کبھار اس کے منہ سے ایک سچی بات بھی نکل جاتی ہے. شیطان، اللہ اکبر.
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاں پر قرآن پاک جہاں پر سورہ جہاں پر آیت الکرسی پڑھی جائے شیطان بغا نہیں آتا۔ اب سورۃ بقرہ کی آیتوں میں سے کہتے ہیں آیت الکرسی، تو بات کر رہا ہوں سورۃ بقرہ کی، اللہ پاک نے اس کو کیسی شان بخشی۔ سورۃ بقرہ جہاں تلاوت ہو وہاں اللہ کے فرشتے اللہ کی رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں، ان کے یہ اندر کمرے میں بیٹھ کر سورہ بقرہ بلند آواز سے پڑھنے لگے۔ ان کا بیٹا یحییٰ باہر سین میں یہ لیٹا ہوا ہے، سویا ہے، اس کے پاس ان کا گھوڑا بھی بندھا ہوا۔ جب ہی انہوں نے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کی ان کے گھوڑے نے بدکنا اچھلنا شروع کر دیا، انہوں نے تلاوت بند کی، گھوڑا بھی ساکن ہو گیا۔ 2 یا 3 مرتبہ ایسا ہوا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو کچل نہ دے۔ میں اٹھا اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے کمرے سے باہر نکلا، اچانک میری نظر اوپر کی طرف اٹھی، میں کیا دیکھتا ہوں بادل کا ایک ٹکڑا ہے جس میں روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ آخر کر میں نے صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرا یا بنا حذیر، اے حذیر کے بیٹے تو پڑھتا جاتا۔ حضرت مجھے اپنے بیٹے کا خطرہ لاحق ہوا، فرمایا تو نے کیا دیکھا؟ جو تو نے دیکھا وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے ملائکہ تیری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ یہ ہے سورۃ بقرہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یؤتی بالقرآن یوم القیامت وأہلہ الذین کانوا یعملون بہ تقدمہ سورۃ البقرۃ وآل عمران وضرب لہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ امثال ما نسیتہن بعد قال كأنهما غمامتان أو ذلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن قرآن پاک اللہ کے دربار میں آئے گا۔ فرمایا وہ لوگ بھی آئیں گے جو سورۃ بقرہ سورہ آل عمران قرآن پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، یعملون بہ، وہ بھی آئیں گے۔ جب عمل کرنے والے قرآن پاک پر عمل کرنے والے، عقیدہ قرآن کے مطابق بنانے والے، ایمان قرآن کے مطابق بنانے والے، اپنے دنیاوی معاملات کو قرآن کی روشنی میں ادا کرنے والے، فرمایا یہ آئیں گے تقدمہ سورۃ البقرۃ وآل عمران۔ جب قبر سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں آئیں گے تو جتنا بھی سفر ہوگا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے میدان محشر جو لگانا ہے جہاں سب نے جمع ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، وہ شام کی سرزمین لاہور والے ادھر اٹھ کر جائیں گے، جہاں جہاں لوگ مدفون ہیں وہاں سے اٹھ کر جائیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران یہ دونوں سورتیں آئیں گی، عمل کرنے والے لوگ
لوگوں کے آگے آگے چلیں گی. کس طرح چلیں گی؟ فرمایا تقدمہ، یہ آگے آئیں گی. پھر اللہ کے نبی پر نے 3 مثالیں بیان کی. فرمایا اس طرح آئیں گی چونکہ سورج بالکل ایک میل کے قریب ہوگا سورج. فرمایا یہ دونوں صورتیں آئیں گی، ایک بادل کی شکل میں. دوسری مثال فرمایا کالے کلر کی چھتری کی شکل میں. تیسری مثال فرمایا پرندے ہوں جنہوں نے اپنے پر بچھائے ہوں، پروں سے پر ملے ہوئے ہوں، سایہ کیا ہو. 3 مثالیں اللہ کے نبی نے فرمائی. فرمایا اس طرح اپنے پڑھنے والوں، عمل کرنے والوں پر یہ دونوں صورتیں سایہ کر دیں گی. اب قرآن کا عامل، قرآن کو پڑھنے والا، عمل کرنے والا ان صورتوں کے سائے کے نیچے نیچے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا. جب وہاں پہنچا فرمایا تو حاجان ان صاحبہما، فرمایا یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ پاک سے جھگڑیں گی، اللہ پاک سے جھگڑیں گی، اللہ سے بات کریں گی. اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا، ہم پر عمل کرتا رہا، اس کی بخشش فرما دے. یہ بھی مسلم کی روایت ہے. اور دوسری مسلم کی روایت میں یہ لفظ ہے، فرمایا اقرأوا سورۃ البقرۃ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ ولا تستطيعها البطل. قال معاویۃ بلغنی ان البطل السحرۃ. فرمایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ بقرہ پڑھا کرو. فرمایا سورہ بقرہ کا اس کو پڑھنا حاصل کرنا برکت کا سبب ہے، اور اسے چھوڑ دینا حسرت، ندامت، پشیمانی کا سبب ہے. جو پڑھے گا وہ برکتیں سمیٹے گا، جو چھوڑ دے گا اسے قیامت کو پچھتاوا ہوگا، ہائے میں بھی پڑھ لیتا، اس کی برکات دنیا میں سمیٹ لیتا، آج میرے کام آتی. سورہ بقرہ. اللہ اکبر. حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ. فرمایا بطل اس کی طاقت نہیں رکھتے اس کا توڑ کرنے کی. حضرت معاویہ یہ ایک محدثین کے دور کے ایک راوی ہیں، سکہ راوی. وہ فرماتے ہیں مجھے اس کا معنی یہ معلوم ہوا بطل سے مراد جادو ہے. السحر جادو. فرمایا جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہے سورہ بقرہ. اب بات پہ توجہ فرماتے جانا. سورہ بقرہ کو اللہ پاک نے کتنی شان اور کتنی عظمت عطا فرما دی. یہی شان میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کی کوشش کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں. اپنے بچوں کو یہ حدیثیں سنائیں، اپنی بیٹیوں کو حدیثیں سنائیں، گھر والوں کو حدیثیں سنائیں. گھر میں سورہ بقرہ روزانہ پڑھیں. پہلے تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن جیسے جیسے زبان کی روانگی ہوگی آسانی ہوتی جائے گی، آسانی ہوتی جائے گی. بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا، یہ بھی یاد رکھنا. یہ اب میں تجربے کی بات کرنے لگا. جن پر جادو کا زیادہ اثر ہوتا ہے، جب کچھ دن پڑھتے کچھ دن گزرتے ہیں، شیاطین جن کو جادوگروں کو یہ تکلیف ہوتی ہے وہ آپ کے پڑھنے میں رکاوٹ بھی پیش کریں گے. کسی کا گلا بند کر دیں گے، کسی کو کوئی پریشانی، آپ نے چھوڑ دی نہیں، پڑھتے رہنا. جب بھی کوئی تکلیف محسوس کرو، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی پہلی آیات، آیت الکرسی 2 اس کے ساتھ والی، 3 آخری، یہ پڑھو. معوذتین پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک لگا کر سارے جسم پر پھیرو، انشاءاللہ اثر زائل ہوگا.
پھر پڑھنا شروع کر دو، بالآخر اللہ فتح آپ کو دے گا، کیونکہ سورہ بقرہ بڑا عظیم خزانہ ہے، بڑا عظیم خزانہ۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کر دیا کہ سورہ بقرہ کے بارے چونکہ سورہ بقرہ کی تفسیر شروع ہونے لگی ہے، اس لیے پہلے جو اس کی عظمت اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، حد مرفوع اور موقوف روایات سے ثابت کر دی۔ اب بات پہ توجہ فرماتے جانا۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوا الف لام میم، حروف مقطعہ، مقطعات کہہ لو یا مقطعہ۔ مقطع کا معنی ہوتا ہے، مقطعات کا معنی الگ الگ حروف۔ اگر حروف کو جوڑ کر پڑھا جائے اس کو کہتے ہیں الفاظ، لفظ، جمع الفاظ۔ اگر حرف الگ الگ پڑھے جائیں اسے کہتے ہیں حروف مقطعات یا مقطعہ، الگ الگ حروف کا پڑھنا۔ آپ نے کئی جگہ ایک کارڈ دیواروں پر لٹکا ہوا دیکھا ہوگا، دکانوں پہ، مکانوں پہ، کئی جگہ، فیکٹریوں میں، اوپر لکھا ہوتا ہے لوح قرآنی، لوح قرآنی، اور اس کے نیچے یہ جتنے حروف مقطعات ہیں نا، قرآن پاک کی تقریباً 29 صورتیں ہیں جن کے شروع میں حروف مقطعات اللہ نے ذکر کی، کہیں 2 حرفی، کہیں 6 حرفی، کہیں 4 حرفی اور کہیں 5 حرفی حروف مقطعات۔ اب وہ سارے جمع کرتے ہیں، جمع کر کے اوپر لکھتے ہیں لوح قرآنی، پھر اس کی شان بڑی بیان کرتے ہیں اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کے، یہ جو گھر میں لٹکائے گا یہ برکت ہوگی، جو پڑھے گا یہ برکت ہوگی۔ اوپر کیا لکھا ہے؟ لوح قرآنی۔ اب یہ 2 لفظ ہیں، لوح، لوح کا معنی ہے تختی، ہموار کوئی چیز جہاں پر لکھائی ہو، جہاں پر کوئی لکھائی ہو۔ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے سکولز میں، کالج میں وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ، جہاں پر لکھ کر اسٹوڈنٹس کو سمجھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لوح، جس پر لکھا جائے۔ اب حروف مقطعات یہ تو حروف ہیں، یہ لوح تو نہیں۔ کس نے تمہیں یہ نام دیا لوح کا؟ حروف مقطعات کو نام دے دیا۔ یہ قرآن کی تختی ہے، قرآن کا وائٹ بورڈ ہے یا بلیک بورڈ ہے، اپنی طرف سے نام لکھتی ہے، جو سراسر غلط ہے، اختراعی چیز ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی، پھر اس کی جتنی شان فضیلت سب اپنی طرف سے۔ اب یہ سورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیوں فرمائے، اس پر مختلف اقوال ہیں۔ مفسر قرطبی نے خلفائے اربعہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے بھی نقل کیے ہیں کچھ ان حروف مقطعات کے بارے میں، لیکن ان کی سند نہیں، سند ہے ہی نہیں، نہ ہی امام قرطبی نے اس کی سند نقل کی، بے سند بات ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں جب سند ہی نہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ میں لکھا ہے نا، سند دین ہے، سند دین ہے، سند نہ ہوتی جس کا جو جی چاہتا وہ کہہ دے گا، جس کا جی چاہتا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اور آج کل ہو بھی رہا، بہت کچھ لوگ اپنی طرف سے وضع کر رہے ہیں، منسوب کر دیتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف، اللہ کی طرف، جو بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن پاک نے اس کو ظلم کہا ہے۔ تو آئیے جو میں بات عرض کرنے لگا، حروف مقطعات، بعض لوگوں نے اپنا فن دکھایا، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، فن دکھایا
کسی نے کہا الف سے مراد اللہ، لام سے مراد، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کہا الف لام میم قرآن کے ناموں میں سے نام ہے جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر اللہ نے ذکر کیوں کی ہے؟ حروف ہجا جس کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں حروف تہجی، الف با تا تھا جیم ہا خا دال دال را ذا، یہ سارے حروف یہ ہیں حروف ہجا، حروف تہجی۔ قرآن پاک سارے کا سارا انہی حروف کا مرکب ہے، یعنی جتنے الفاظ قرآن پاک کے ہیں نا وہ سارے حروف تہجی میں سے، ان کے علاوہ کوئی اور حروف نہیں، اور کوئی لفظ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ چونکہ عرب لوگوں کو اپنی کلام پر بڑا مان تھا، شعراء کو اپنے اشعار پر، بڑے بڑے ابو الکلام ہوئے ہیں عرب میں، بڑی بڑی کلام والے، فصاحت و بلاغت والے، اور خطابت کا چرچا عرب میں تھا۔ جتنی خطابت پر، فن خطابت پر کتب ہے نا قدیم، وہ سب آپ کو عربی ملے گے۔ خطابت کی شروعات عرب سے ہوئی، خطابت، باتوں میں بات، باتوں میں بات نکالی، باتوں میں بات، فلاں بات سے فلاں چیز اخذ، فلاں سے یہ اخذ، فلاں سے یہ اخذ، اس کی شروعات عرب سے۔ تو ان کو بڑا اپنی کلام، اپنے اشعار پر بڑا مان تھا۔ جس قبیلہ میں کوئی صاحب کلام پیدا ہوتا، خطیب پیدا ہوتا، وہ بہت بہت خیرات کرتے کہ اس نے ہمارے قبیلے کا نام روشن کر دیا۔ تو وہ بڑے بڑے کلام لکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، چیلنج سورتوں کے شروع میں کسی جگہ رب العالمین نے دو حرفی، یک حرفی بھی لائے، قاف ایک حرف ہے، نون والقرآن، نون ایک حرفی، پھر دو حرفی، حامیم طاسین یاسین تین حرفی، الف لام میم، الف لام را، طا سین میم چار حرفی، الف لام میم صاد پانچ حرفی، قاف ہا یا عین صاد، یہ میں نے کچھ عرض کر دی ہے۔ یہ حروف مقطعات اللہ پاک نے جب سورتوں کے شروع میں ان کو ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد رب العالمین نے عرب کے لوگوں کو چیلنج کیا، تمہارے کلام کی بنیاد بھی یہی حروف تہجی ہیں، قرآن پاک کی بنیاد بھی یہی حروف تہجی ہیں۔ اس طرح کرو، اگر تم اس قرآن کو نہیں مانتے، اگر کہتے ہو فلاں نے اپنی طرف سے بنا لیا، فرمایا ایسا کرو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ فرمایا اگر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا، فأتوا بسورة من مثلہ، اس قرآن پاک کی ایک سورت جیسی ایک سورت ہی بنا کر دکھاؤ۔ بڑے بڑے ابو الکلام صاحب کلام قرآن کے آگے عاجز آ گئے۔ مثلا
قرآن پاک کسی شاعر کا کلام بھی نہیں، کیونکہ شاعر لوگ وزن برابر کرنے کے لیے، آخری لفظ کا وزن برابر کرنے کے لیے کئی مرتبہ دوسری زبانوں کا سہارا لیتے ہیں، وزن برابر کرنے کے لیے کئی مرتبہ بے معنی لفظ لے آتے ہیں، وزن برابر کرنے کے لیے کئی مرتبہ غیر معنی کے الفاظ لاتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے ایجاد پر میں قربان جاؤں، قرآن پاک اشعار بھی نہیں، اشعار بھی نہیں، لیکن وزن قل هو اللہ احد، کہاں وقف ہوا؟ دال پر، احد اللہ الصمد، پھر دال، لم یلد ولم یولد، پھر دال، ولم یکن لہ کفوا احد، وزن بھی برابر رہا، ہے بھی یہ نثر، شعر نہیں نثر ہے، کلام ہے، لیکن کلام کا ایک ایک آخر کا جملہ وزن برابر، بے معنی لفظ بھی ایک نہیں، غیر سے عربی زبان بھی نہیں۔ بڑے بڑے شعراء نے، بڑے بڑے صاحب کلام خطیبوں نے کوشش کی، لیکن قرآن جیسی ایک سورت بھی نہیں بنا سکے، سورت تو بڑی دور کی بات، ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کچھ کلام بنایا تھا عربی میں کچھ کلام بنایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں میں سے کچھ بندے مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے کہا وہ تمہارے جھوٹے نبی پر جو کلام تھا وہ ذرا پڑھ کے تو سناؤ۔ حضور چھوڑے، ہمیں تو شرم آتی ہے اس کے کلام سے، اور یار سناؤ تو صحیح، یہ تاریخی روایت ہے، یار سناؤ تو صحیح، ہمارے بھی مسلمانوں کو پتا ہے کہ اس کے کلام کیسی تھی۔ وہ سنانے لگے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، یہ کلام ہے، ہاتھی کیا تھی، تمہیں کیا پتا کہ کیا تھی، کس کو نہیں پتا تھی؟ یہ کلام ہے یا مذاق ہے؟ یہ تھا کلام اس کا۔ یہ میں نے صرف ایک سیمپل پیش کیا۔ جب اس کا کلام پڑھا جاتا لوگ ہنستے، یہ نبی ہے، یہ کلام ہے اس کا۔ جیسے کہ مرزا قادیانی کا کلام ہے نا، وہ کہتا ہے مجھ پر فرشتہ جو وحی لے کے آتا اس کا نام ہے ٹیچی ڈیچی، جب وحی آتی ہے وحی ہے، اس نے کہا اٹھ جنگلی چوہے، یہ کلام ہے۔ مقابلہ کرنا اللہ کی کلام کا، صداقت کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا، فرمایا یہ حروف ہیں، حروف تہجی کے، تمہارے کلام کی بنیاد بھی یہی ہے، اللہ کے کلام کی بنیاد بھی یہی ہے، اگر لا سکتے ہو تو یہی حروف تمہارے پاس ہیں، ایک ہی سورت قرآن پاک کی سورت جیسی بنا کے دکھا دو، نہیں بنا سکے۔ اللہ کی کلام، سبحان۔ ابھی تو چونکہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں چند چیزیں بیان کر، جب ایسا موقع آئے گا نا قرآن کے اعجاز کا، پھر میں تفصیل سے آپ کو مثالیں بھی سناؤں گا کہ قرآن پاک کیسی اللہ کی کلام ہے۔ پوری دنیا زور لالے پڑھے لکھے اللہ کے کلام جیسا ربط، فصاحت، بلاغت کوئی اپنی کلام میں پیدا کر سکتا ہی۔ اللہ کی کلام وہ ہے ایک ایک لفظ سے کئی معانی۔ 1450 سال گزر چکے ہیں اس قرآن کو نازل ہوئے، ابھی تک علماء اس کی تفسیریں لکھ رہے ہیں۔ ایک عالم آتا ہے یہ ہے اس کا معنی، دوسرا کہتا ہے یہ بھی ہے، تیسرا کہتا ہے یہ بھی ہے، چوتھا کہتا ہے یہ بھی ہے۔
اتنی کتابیں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، لیکن یہ ایسا سمندر ہے، اس کے نکات، اس کے مطالب، مفہوم، معنی ابھی تک ختم نہیں ہوئے۔ جیسے جیسے پڑھو گے، جیسے جیسے غور کرو گے، بڑھ کے آپ کو موتی ملے گے۔ یہ ہے اللہ کی کلام۔ تو میں نے عرض کر دیا حروف مقطعات، حروف مقطعات یہ اللہ پاک نے شروع میں لائے۔ ہاں جہاں پر یہ بھی بات واضح کرنے والی ہے، کئی لوگ حروف مقطعات پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، جیسے کسی نے نام رکھ دیا یاسین، طاسین، طٰہٰ، یہ نام ہے۔ امام قیم رحمہ اللہ نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے قرآن پاک کی سورتوں کے نام پر، یا قرآن پاک یا حروف مقطعات پر بچوں کے نام رکھنے درست نہیں۔ ہاں جن سورتوں کے نام شخصیات کے نام پر، وہ شخصیات کے نام پر نام رکھ سکتے، مثلا سورہ یوسف ہے، وہ شخصیت ہے، وہ نام رکھ سکتے ہو، لیکن اس طرح نہیں۔ کیوں؟ حروف مقطعات کے معنی اللہ نے ظاہر نہیں کیے، اور نام اللہ کے نبی کی حدیث ہے وہ رکھو جس کا معنی اچھے ہو۔ جب تمہیں پتہ ہی نہیں یاسین کا معنی کیا ہے، جب تمہیں پتہ ہی نہیں طٰہٰ کا معنی کیا ہے، جب تمہیں پتہ ہی نہیں الف لام را میم را کا کیا معنی ہے، تو نام کیا رکھو گے؟ نام تو وہ رکھنا ہے جس کے معنی ہو۔ تو حروف مقطعات پر اسی لیے ابن قیم نے فرما دیا کہ ان پر نام رکھنے مناسب نہیں۔ حضرات میں بات کرتا ہوں، حروف مقطعات کی بات کرتے ہیں، قرآن پاک میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ رب العالمین نے حروف مقطعات جن جن صورتوں کے شروع میں بیان کیے، ان کے آگے یا قرآن کا ذکر آیا، یا کتاب کا ذکر آیا، یا اللہ کی وحی کا ذکر آیا۔ جیسے سورہ بقرہ میں آیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں کتاب کا ذکر آیا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک بالکتاب، نزل علیک الکتاب بالحق، یہاں کتاب کا ذکر آیا۔ پھر آگے سورہ اعراف کے شروع میں فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یہاں بھی کتاب کا ذکر آیا۔ اور اسی طرح سورہ یونس کے شروع میں الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہاں بھی کتاب کا ذکر آیا۔ پھر سورہ ہود کے شروع میں الف لام را تلک، فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہاں بھی کتاب کا ذکر آیا۔ فرمایا سورہ یوسف کے شروع میں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہاں بھی کتاب کا ذکر آیا الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ سورہ رات کے شروع میں یہاں بھی کتاب کا ذکر آیا۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہاں نزول کا ذکر آیا، وحی کے نزول کا ذکر آیا۔ یعنی میں نے عرض کیا رب العالمین نے جہاں جہاں حروف مقطعات جن صورتوں کے شروع میں لائے، ان کے آگے کتاب کا ذکر، قرآن کا ذکر، وحی کا ذکر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ جو میں نے کتاب نازل کی، جو وحی نازل کی، یہ انہی حروف ہجا کا مرکب ہے، تمہاری کلام بھی انہی حروف کا مرکب ہے۔ اگر تمہیں اپنے کلام پر مان ہے، اپنے شعر، اپنے اشعار پر مان ہے، لاؤ فاتو بسورۃ من مثلہ، اس قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت بنا کر لاؤ۔
قرآن پاک کے شروع میں اللہ نے یہ چیلنج کر دیا، جتنا چاہو زور لگاؤ تم اس کلام جیسی کلام بنا نہیں سکو گے، یہ ہے وہ کلام۔ اس کے آگے آئے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے کتاب۔ کتاب کیا ہے؟ ذالک کیا ہے؟ لا ریب کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ متقین کے لیے کیوں ہدایت ہے؟ صرف متقین کے لیے خاص کیوں ہے؟ ہر مسلمان کے لیے یہ ہدایت کیوں نہیں؟ ہر بندے کے لیے یہ کتاب ہدایت کیوں نہیں؟ یہ ساری چیزیں آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تفسیر، اس کی وضاحت سمجھنے کی توفیق بخشے۔ کچھ ایسی علمی باتیں ہوتی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ان کو آسان سلیس انداز میں بیان کرنے کی، چونکہ کچھ طلباء بھی ہوتے ہیں، پھر جب نیٹ پہ جاتی ہے کئی طلباء خطباء اس کو سماعت فرماتے ہیں، تو چلے میرا ایک سبق ہوتا ہے میں سناتا ہوں، کسی جگہ کمزوری ہو جائے، میں بھی تو انسان ہوں، تو علماء میری اصلاح کر دیتے ہیں، علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں بعض باتیں علمی بھی کر جاتا ہوں، لیکن پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سلیس انداز میں بیان کروں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ جیسے آج میں نے عرض کیا نا، حدیث موقوف صحابی کا قول جب امور غیبیہ سے تعلق رکھے اور اس میں صحابی کی اجتہاد رائے شامل نہ ہو، وہ مرفوع کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اس طرح دیکھیں یہ علمی بات تھی، یا آپ کو سمجھائی، کسی جگہ آپ کے یہ کام آ سکتی ہے، تو اللہ کے حضور دعا ہے رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کا عامل بنائے۔ انشاءاللہ ہر جمعہ میں پوری کوشش کیا کروں گا، ٹائم کا لحاظ رکھوں، آہستہ آہستہ ٹائم پیچھے آئے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب